بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اب ذرا دیکھو جہاں پر حاشیہ ہوگا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ، سوچتے ہو ہمیں تو کہہ دیتے ہیں بڑا سخت ہے، لیکن بزرگوں کو دیکھو یہ کیا کہتی ہیں. وفی هذه الآیۃ دلالۃ علی ان الکافر لا یکون ولیا، کافر ولی مسلمان کا نہیں ہوتا، لا فی التصرف ولا فی النصرت، نہ تصرف میں نہ نصرت میں، ویدل علی وجوب البراءۃ من الکفار، اور یہ دلالت کرتی آیت برات کا واجب ہونا کفار سے، والعداوۃ لہم، اور ان کے ساتھ دشمنی رکھنا، لأن الولایت ضد العداوۃ، اس لیے کہ ولایت یہ عداوت کی ضد ہے. فَإِذَا أُمِرْنَا، جب ہمیں حکم دیا گیا بِمُعَادَاةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ کے ساتھ دشمنی رکھنے کا، بِمُعَادَاةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ لِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، فَغَيْرُهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، جو دوسرے کافر ہیں، بِمَنْزِلَتِهِمْ، انہی کے درجہ میں ہیں، وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْكُفْرَ كُلُّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ کتا سفید ہو تب بھی کتا ہے، اور کتا سیاہ ہو تب بھی، بالوں والا ہو تب بھی کتا ہے، اور دم کٹا ہو تب بھی کتا ہے. جتنی تعریفیں کر لے، مشرک ہے، چاہے دیوبندیت کے رنگ میں ہو یا بریلویت کے رنگ میں ہو، تو سمجھے کہ نہیں، مشرک ہے، رنگ برنگا مشرک. حضرت قتادہ، ہاں تو آگے چلا گیا، یہاں تو بڑا حاشیہ تھا. ہاں چلو یہاں نہیں آیا جی، ایک اور مسئلہ چل پڑے تو وہ حاشیہ یہاں سے ہٹا دیا گیا. یہ تو بہت بڑا حاشیہ ہے. چلو ٹھیک ہے، آؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اس پر بات آئے گی کہ موالات کیا چیز ہے، مدارات کیا چیز ہے، مواسات کیا چیز ہے. یہاں نفی کس کی ہے؟ موالات محبت دوستی کی. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، شکوائے پس دیکھے گا تو ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق اور شک کی، یُصَارِعُونَ فِیہم، دوڑ رہے ہیں، فیہم یُصَارِعُونَ فِیہم، جلدی کرتے ہیں ان میں، یقولون کہتے ہیں نخشا، ڈرتے ہم یہ کہ پہنچے ہمیں کوئی ناگہانی مصیبت، دائرۃ، کوئی انجانی ناگہانی مصیبت پہنچ جائے، پس ہو سکتا ہے اللہ لائے فتح یا کوئی امر اپنی طرف سے، یعنی پردہ دری منافقین، امرن سے مراد ہے منافقوں کے راز کھولنا، پس ہو جائیں اوپر اس کے جو چھپاتے ہیں، یعنی دلی نفاق، اور دو مغلوبیت مسلمین فی انفسہم، اپنے دلوں میں، نادمین، شرمندہ. فیقول الذین آمنوا، کیا کہتے ہیں یہ جو دوستی کرنے والے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، ہم کیوں دوستی رکھتے ہیں کافروں سے؟ ہماری مجبوری ہے، ہماری معیشت کا مسئلہ ہے.
بھائی یہود و نصارہ سے دوستی کیوں رکھتے ہیں؟ ہماری کس کا مسئلہ ہے؟ معیشت کا، قرضے بہت ہو گئے، معیشت بڑی ہو گئی، اس لیے ہم نے قرضے لینے ہیں، اور دائرہ کوئی ناگہانی مصیبت، کل کوئی زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، تو پھر ہم نے جانا تو ہے نا ورلڈ بینک کے پاس، قرضے تو لینے ہیں۔ اس لیے ہم نے دوستی رکھی ہے یہود و نصارہ سے کہ بوقت مشکل کے، ناگہانی مصیبت کے ہمیں فائدہ پہنچے۔ ایک معنی آج یہی بات ہے یا نہیں ہے؟ ان سے پوچھو کیوں تم نے دوستیاں رکھی بھائی، تو کیا کہتی ہیں؟ یقولون نخشا ان تصیبنا، خدا کی قسم بالکل یہی جواب دیتی ہے، اور یہ جواب دیا تھا عبداللہ ابن ابی وغیرہ نے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ کی بات بڑی کام کی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتی ہے کہ جب منافقین والی ایسے پڑھو نا تو ایک آئیڈیل ذہن میں رکھو، یہ آج کے حکمران، چودھری، وڈیرے، خان، بڑے بڑے بنگلوں والے، ان کو ذہن میں تصویر رکھ کے پھر پڑھو، پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ تو آپ آج حکمرانوں کی حالت بالکل یہی ہے، فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، مرض سے مراد نفاق اور شک ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، ایک ہوتا ہے المسارع یا المسارعت فی، ایک ہوتی ہے المسارعت الی، مسارعت فی اور مسارعت الی، اس میں فرق ہے۔ مسارعت الی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خارج سے اندر کی طرح آنے میں جلدی کرنا، اور المسارعت فی کا معنی ہوتا ہے کہ باہر سے اندر نہیں آنا، اندر پہلے ہی موجود ہے۔ فیہم ان کا ظرف ہے، ان کا گھر ہے، یہ باہر سے نہیں آ رہے، یعنی تازہ کافر نہیں، یہ ہے ہی بے ایمان پہلے کے کافر ہیں۔ اور سمجھو یسارعون الیہم نہیں کہ باہر سے آئے اور اب ان کی جل سے بن جائے، نہیں، یہ پہلے بھی ہے کٹر یہودی شیطان، فیہم، اور اسی کے اظہار میں جلدی کر رہی ہے۔ اپنے نفاق کو جب ظاہر کرتے ہیں تو اسی کا اظہار ہو جاتا ہے، باقی ہے ان کی یسارعون الیہم نہیں، یسارعون فیہم۔ کچھ فرق سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ یسارعون الی سے لائے تو معنی ہوتا ہے خارج سے اندر آنا، اور یسارعون کا صلہ فی آئے، جس سے پچھلے گزرا ہے یسارعون فی الکفر، الی الکفر نہیں، فی الکفر، یعنی پہلے بھی کافر ہے اور اسی کفر کے اندر ہے۔ کفر ان کے لیے ظرف مکان ہے، اسی مکان کے اندر رہ رہے ہیں اور اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور جہاں پر بھی یہودیوں سے ایسی دوستی ہے کہ فیہم میں، الیہم بھی نہیں، ان کے اندر کھنڈ کھیر، ملے جلے، اختلاط اور ساری دوستی ہے، یہ وہ ہے وہ یہ ہے۔ یہ کہتے کہ ہیں یقولون نخشا ان تصیبنا دائرۃ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں پہنچے کوئی ناگہانی مصیبت، کیونکہ وہ ہماری تکلیفوں میں ساہوکار ہیں، وہ ہمارے معاون ہیں۔ معیشت کا مسئلہ ہے ایک، اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ مسلمان اور مشرک لڑ رہے ہیں، اللہ جانے کون جیتے گا۔ ان میں اللہ جانے کون غالب آئے گا۔ اگر مسلمان مغلوب ہو گئے تو ہم کدھر سر چھپائیں گے، وہ دوسرے غالب آ گئے تو وہ تو ہمارا تکا بوٹی کر دیں گے، اور اگر وہ دوسرے مغلوب ہو گئے، مسلمان غالب آ گئے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے۔
اس لیے ہم تو ہیں جوڑ والے لوگ. ہم فریقین کے ساتھ کریں گے صلح. صلح خیر صلح سب ایک جیسے ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں وہ بھی ہمارے، کوئی فرق شرک نہیں. پوری رائے بینڈ کی پالیسی ہے، یہ بھی ہمارے ہیں وہ بھی. پوری جوڑ پیدا کرو، جوڑ. اتنا تشدد نہیں چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ بگاڑ دیتی ہے، نہ. ان کے ساتھ دوستی، اگر یہ آگے نکل گئے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، وہ آگے نکل گئے ان کے ساتھ ہوں گے. آئندہ حالات کا کیا پتہ ہے. فَأَصَلَّاهُ اللہ نے جواب دیا، فرمایا تم تو سوچ رہے ہو کس کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ سن لو، عصا یہ کلام الہی میں ہے، پکی بات ہے، مسلمانوں کو اللہ فتح دے گا. یہ غیب کی خبر ہے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ اللہ فتح دے گا ایک، او امر من عنده یا اور امر اپنی طرف سے. وہ اور امر کیا ہے؟ منافقین کی شرارتوں کا پول کھول دے گا اور منافقوں کا پردہ اٹھ جائے گا. یہ فَيُصْبِحُوا پس ہو جائیں گے. اللہ جب فتح دے گا اور جب ان کے پردے اور راز کھوش ہوں گے اس وقت ہو جائیں گے جو انہوں نے چھپایا تھا. کیا چھپایا تھا؟ دل میں نفاق، اور دوسرا ان کے دل میں تھا کہ مسلمان مغلوب ہوں گے. اور ہمارے تعلقات کافروں کے ساتھ اس لیے رہیں فی انفسہم نادمین لظہور نفاقہم